السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ یہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، مجھے جاہلیت کی طلاق دے دی ہے، اور اس نے اصرار کیا کہ آپ میرے اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دیا، حرمت علیہ، جا اب تو اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اور یہ طلاق ایسی تھی کہ اب اس طلاق کے بعد حلالہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، 3 طلاق کے بعد حلالہ ہو سکتا ہے، لیکن زہار ایک ایسی جاہلیت کی سخت طلاق تھی کہ اب واپس اپنے سابق شوہر کے پاس آنے کی کوئی صورت اور کوئی راستہ، کوئی سبیل نہیں ہوتی تھی۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی امید لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور آپ صاحب شریعت ہیں، آپ خود یہ فتویٰ دے دیں کہ میں اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، تو بتائیے میں کہاں جاؤں؟ آپ نظر ثانی فرمائیں اور میرے اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ ادھر سے وہ اصرار کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما رہے ہیں۔
آپ نے خاموشی اختیار فرما لی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خاموشی اختیار فرما لی، آپ میرے سوال سے، میرے اصرار سے شاید بیزار ہو گئے، چلیے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، اب میں اپنے اس مقدمے کو آپ کی عدالت سے نکالتی ہوں اور اسے میں اللہ کی عدالت میں داخل کرتی ہوں، میں اللہ سے اس مسئلے کو حل کرواتی ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جو 360 بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے تھے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی انہوں نے اختیار کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر انہوں نے زندگی گزارنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان لوگوں کے حق میں ایسے شامل حال ہوئی، ادھر وہ روئے زمین پر کھڑے ہو کر اللہ پر قسم کھاتے تھے، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا، ادھر وہ زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا تھا، ادھر وہ دعاؤں میں مصروف ہوتے، ادھر قرآن اترنا شروع ہو جاتا۔ کہنے لگی اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوانی میری چلی گئی، ختم ہو گئی، مجھ سے نکاح کون کرے گا، مال پہ میرے پاس نہیں ہے، اور میں بچے والی ہوں، اپنے شوہر سے میں محبت کرتی ہوں، اے اللہ اپنی قدرت سے اپنے نبی پر میرے متعلق حکم نازل فرما، اور اے اللہ تیری عزت کی قسم یہ فتویٰ میرے حق میں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے۔ ادھر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قربان جائیں اس ذات پر، میرے اس عورت کے درمیان 2-3 گز کا فاصلہ تھا، لیکن اتنے قریب رہ کر بھی میں اس عورت کی کئی باتیں سن نہ سکی، قربان جائیں اس ذات پر جو عرش معلیٰ کی بلندیوں پر بیٹھ کر اس خاتون کی دعا کو سن لیا، اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا۔ ادھر وہ روئے جا رہی تھی اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار کی ابتدا اور آغاز ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں نے گزارش کی کہ اے خاتون خاموش ہو جا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وہ اور زیادہ رونے، چیخنے، چلانے لگی، تڑپنے اور کراہنے لگی، فریاد کرنے لگی، اے اللہ قرآن اتر رہا ہے، تیری عزت کی قسم یہ کلام میرے حق میں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے، بے شک اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ مظلوم اگر کافر بھی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ کیا وجہ ہے کہ آج دعائیں ہوتی ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے آج ہم سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کے قبولیت کے نتائج اور آثار محسوس نہیں ہوتے؟ معاف کیجئے گا، ہماری روزی حرام کی ہے،
ہمارے کپڑے حرام کے ہیں، ہماری دولت حرام کی ہے، ہمارا رہن سہن حرام کا ہے۔ جو معاشرہ، جو قوم حرام کھانے کی، حرام کرنے کی اور حرام میں رہنے کی عادی ہو جاتی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو تو کیا اس کی نمازوں اور اس کی عبادات کو بھی قبول نہیں کرتے۔ حرام کے لقمے کھانے والی قوم کی دعائیں ان کے منہ اور ہاتھوں کے درمیان ٹکرا کر رہ جاتی ہیں، ان کی دعائیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اس دعا میں وہ اثر، وہ پرواز، وہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے عرش کو ہلا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں، اے علی طلاق سے بچے رہنا۔ علی سن لے، طلاق ایک ایسی حلال شے ہے جس سے اللہ بغض رکھتے ہیں۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض، مقہور، اللہ کو ناپسند وہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ اور اے علی سن لے، طلاق کی وہ نحوست ہے کہ جب روئے زمین پر ایک طلاق واقع ہوتی ہے تو اللہ کا عرش بھی اس کے درد سے ہل جاتا ہے۔ ایک رشتہ ٹوٹتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ ایک طلاق پڑتی ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ محلے، معاشرے، ملک اور قومیں تو کیا تباہ ہوں گی، اس کا اثر، اس کی نحوست، اس کی لعنت کا اثر عرش معلی تک پہنچتا ہے کہ اللہ کا عرش لرزنے، کانپنے، ہلنے لگتا ہے۔ اور آج کتنے محلوں میں یہ لعنت برس رہی ہے، کتنے گھروں میں آج یہ نحوست نازل ہو رہی ہے، اور کتنے خاندان اس لعنت کا شکار ہو رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جہیز کا مال نہیں ملا، طلاق دے دی۔ سسرال کی جانب سے گاڑی نہیں ملی، طلاق دے دی۔ سسرال کی جانب سے کوئی سیڈ، کوئی مکان نہیں ملا، کوئی سلامی نہیں ملی، معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو معاشرہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور جس معاشرے پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اس معاشرے کو دنیا کی کوئی حکومت عزت نہیں دے سکتی، دولت ان کو سکون نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو آباد نہیں کر سکتی۔ یہ ماننا اور تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج مسلم معاشرے میں طلاق کی یہ بڑھتی ہوئی شرح اور یہ طلاق کی بڑھتی ہوئی لعنت اور نحوست، آج مسلم معاشرہ اس کی زد میں آ چکا ہے، گر چکا ہے، اس لعنت کا شکار ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک فرمایا تھا کہ طلاق عرش کو ہلا دیتی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کی دعا نے اور جاہلیت کی اس طلاق نے عرش کو ہلا دیا۔ جا جبرائیل، اس سے پہلے کہ اس خاتون کے ہاتھ دعا سے نیچے آئیں، اس سے پہلے کہ اس خاتون کا پلو، اس کی چادر، اس کی اوڑھنی لپیٹی جائے، اس سے پہلے کہ اس خاتون کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو خشک ہو جائیں، جا میرا یہ پیغام لے کر، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آئے، ایک خاتون کی دعا پر جس پر ناحق ناجائز طلاق پڑی تھی۔
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون آپ کی عدالت میں اپنا مسئلہ لے کر آئی تھی اور آپ سے بحث کر رہی تھی، اصرار کر رہی تھی، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور آپ انکار فرما رہے تھے۔ وہ اپنے دل کی داستان کو سنا رہی تھی، اپنے درد دل کو بیان کر رہی تھی، اور آپ نے خاموشی اختیار فرما لی۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ، خولہ کے ساتھ، عائشہ کے ساتھ ایک چوتھی ذات بھی تھی، وہ میں تھا۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، میں اس عورت کی بحث کو سن رہا تھا، اس کی پوری داستان کو سن رہا تھا۔ چلیے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم آپ کے فتوے کو بدلتے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم۔ مجھے وقت نہیں ہے کہ ان ساری آیتوں کی تفسیر اور تشریح بیان کروں، مختصراً عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، بیوی ماں نہیں ہو سکتی، بیوی ماں کا درجہ نہیں لے سکتی۔ ماں تو ماں ہے جس نے اسے جنا ہے، اسے پیدا کیا ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کے شوہر کو، اوس بن صامت کو آپ بلائیے اور اسے حکم دیجئے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے شوہر سے کہیں کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، حکم دے 2 مہینے کے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکین، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا، اللہ کا پیغام سنایا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ان 3 چیزوں میں سے میں کسی کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں تو اپنی گردن، اپنے سر کا مالک ہوں، میں کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور یا رسول اللہ میں 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ آپ نے فرمایا، چل جا، بیٹھ، انتظار کر مسجد میں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے صدقے کے کھجور کی ایک ٹوکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی۔ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، لے جاؤ، اوس بن صامت کے حوالے کر دو، اس سے کہہ دو کہ صدقے کے یہ کھجور 60 مسکینوں میں کھلا دیں، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ قربان جائیں، شریعت پر، دین آسان ہے، شریعت آسان ہے، لوگ اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اب وہ کھجور کا وہ ٹوکرا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے، سارے مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ غریب گھرانہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جا، تو ہی کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ ان کے لیے مخصوص حکم تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، اس واقعے پر غور کرے۔ ناحق اور ناجائز طور پر
ہونے والی طلاق کے فیصلے کو نبی کی عدالت میں بھی بدلا جا رہا ہے، فتوے کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اللہ کی جانب سے حکم آ رہا ہے۔ غور کریں، وہ لوگ توجہ کریں جو پیسے لے لے کر لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں، اپنے اختیارات کا، طاقت کا، عہدے کا، اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے جینوں کو، ان کے گھرانوں کو توڑتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، وہ ذمہ دار احباب جو کرسیوں پر بیٹھ بیٹھ کر جن کو فیصلے کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، غلط فیصلے کرنا۔ میں ایک عالم دین کو جانتا ہوں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس واقعے کا اظہار کر رہا ہوں، شاید لوگوں کو اس سے سبق اور عبرت حاصل کرے۔ اس بندے نے کئی ایک فیصلے کیے، اللہ بہتر جانے ان کے فیصلے حق بجانب تھے یا ناحق تھے، لیکن ایک سچائی ہے، اس بندے کی 2 بیٹیاں دونوں مطلقہ ہو کر آج تک باپ کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ ظلم لوٹ کر تمہارے گھروں تک آتا ہے۔ یاد رکھو، آج دوسروں کے بچوں کی، اولاد کی زندگی کو تباہ کرتے ہو، دوسروں کے رشتوں میں دراڑ پیدا کرتے ہو، دوسروں کے بچوں کے رشتوں میں طلاق کا ذریعہ بنتے ہو۔ انتظار کرنا تمہاری اس بیٹی کے طلاق کا جو تمہارے گھر میں 6-7 سال کی عمر میں پل رہی ہے۔ انتظار کرنا اپنے اس بیٹے کے گھر کے اجڑنے کا جو عنقریب اس کے گھر میں بربادی آنے والی ہے۔ فیصلے کرنے سے پہلے ذرا اچھا سوچ لینا۔ حق کا فیصلہ کرنا شریعت نے خود گنجائش رکھی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی کا یہ رشتہ بڑا مقدس ہے، بڑا بہتر ہے، یہ معاشرے کی بنیاد ہے، یہ انسانیت کا سب سے پہلا رشتہ ہے، اس سے معاشرہ بنتا ہے، اس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس سے معاشرہ پھیلتا ہے، انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کی حفاظت کی کئی تدبیریں کی گئی، کئی درجات اس کے لیے رکھے گئے، کئی مواقع اس کے لیے فراہم کیے گئے۔ کسی رشتے کو بچانے کی اتنی فکر نہیں کی گئی جتنا میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کی شریعت نے فکر کی ہے۔ قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، وہ لوگ جن کو اپنی بیویوں کی نافرمانی اور ان کی بد زبانی اور ان کی بد کلامی اور ان سے اذیت کا خوف ہو، دکھ پہنچے، شریعت کیا کہتی ہے؟ فعظوہن، فوراً طلاق نہ دو، فوراً اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، فوراً اسے ماں بہن کی گالی نہ دو، فوراً اسے ذلیل کرنے پر نہ اترو۔ عورت کے اندر ٹیڑھا پن، یہ اس کی فطرت ہے، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر اس چیز کا ہونا یہ فطری طور پر ہے، یہ اس کی فطرت میں داخل اور شامل ہے۔ اس کی اذیت اور اس کی بد زبانی سے تم قدم اٹھاتے ہوئے فوراً کوئی فیصلہ نہ لو۔ قرآن کہتا ہے میاں بیوی کے اس رشتے کی باتیں سر عام بازار میں لا کر نہ رکھو، اس مسئلے کو لے کر مساجد کی سیڑھیوں پر نہ چڑھو، اس معاملے کو لے کر
پولیس اسٹیشنوں کا رخ نہ کرو، اس رشتے کے تقدس کو گلی کوچوں میں، بازاروں میں اور ادھر ادھر کے اڈوں میں تباہ نہ کرو، اسے نقصان نہ پہنچاؤ، اس رشتے کو بچانے کی حتی المقدور کوشش کرو۔ قرآن نے کہا، پہلا حکم دیا، اگر تمہیں خوف ہے تمہاری بیوی کی بد زبانی اور اس کی نافرمانی کا، تو دیکھو یہ معاملہ اپنے ماں باپ کو بھی نہ سناؤ، اپنے بھائیوں کو بھی نہ سناؤ، گھر کے اندرونی حصے میں فعظوہن، تم بیوی کو سمجھاؤ، اسے سمجھانے کے ذریعے سے نرمی سے سمجھا کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ رشتہ اتنا معزز ہے کہ اسے اپنوں کے سامنے بھی ذلیل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو مرد اپنی بیوی کی بد زبانی اور اس کی بد کلامی اور اس کی بد اخلاقی اور اس کی نافرمانی پر صبر کرتا ہے اور اسے سہ جاتا ہے، اسے برداشت کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں یہ نافرمان تھیں، یہ کافرہ تھیں، اذیت پہنچاتی تھی، بڑی تکلیف دیتی تھیں، نبیوں نے اسے برداشت کیا ہے۔ فرمایا جو نوجوان اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے گا، اللہ اسے لوط اور نوح علیہ السلام کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی، اس کے ظلم و ستم کو، اس کی زیادتی کو اور اس کے جاہل پن کو اور اس کی درندگی کو، اس کی اذیتوں کو سہتی ہے، صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیوی کو، اس خاتون کو حضرت آسیہ علیہ السلام کا اجر عطا فرماتا، جس نے دنیا کے بڑے ظالم کے ظلم و زیادتی کو برداشت کیا۔ بچاؤ اس رشتے کو، اس رشتے کا مذاق نہ بناؤ، اس رشتے کو لہو و لعب کا سامان نہ بناؤ، اس رشتے پر لوگوں کو انگلیاں اٹھانے اور ہنسنے کا موقع نہ دو۔ اپنے بند کمرے کی چہار دیواری کے اندر بیٹھ کر تم خود اس معاملے کو، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو، تمہارے ماں باپ کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ رشتہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہے، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس اور تم تمہاری بیوی کے لیے لباس ہو۔ لباس انسان کے بدن کے نشیب و فراز کو چھپاتا ہے۔ لباسً یواری سوآتکم وریشا، لباس کو اللہ نے سکون کا، زیبائش کا، آسائش کا سامان بنایا ہے۔ لباس انسان کے جسم کو، اس کے سطر کو چھپاتا ہے، جس طرح لباس تمہارے بدن کے نازک حصوں کو چھپاتا ہے، گرمی سردی سے تمہیں چھپاتا ہے، یہ رشتہ بھی تمہارے لیے لباس کی طرح ہے۔ بہت جلد اسے ننگا نہ کرو، بہت جلد لوگوں کے سامنے لا کر اسے ذلیل نہ کرو۔ جس طرح لوگوں کے سامنے آدمی ننگا ہونا پسند نہیں کرتا، اسی طرح ایک شریف مرد، ایک شریف عورت کبھی اپنے گھریلو معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھنے، علماء کے سامنے بیان کرنے، پولیس اسٹیشنوں کے سامنے جا کر غیروں کے سامنے ساری تفصیلات کو سنانا پسند نہیں کرتے۔ عزت دار، شریف، غیرت مند لوگ، حیا دار لوگ اسے سہ جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں۔
تو شریعت کہتی ہے گھر کے اندرونی حصے میں فعظوہن، اسے نصیحت کرو، اگر اس سے وہ باز نہ آتی، دوسرا درجہ شریعت نے رکھا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر اس سے بھی وہ باز نہیں آتی، نصیحت اس پر کارگر نہیں ہوتی، تو ایسا کرو اپنا بستر الگ کر دو، دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، بستر الگ ڈال کر سو جاؤ۔ ایک حیادار، عزت دار، شریف عورت کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر الگ بستر میں جا کر سوتا، اس کے قریب رہنا وہ پسند نہیں کرتا۔ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ، اگر اس سے بھی وہ باز نہیں آتی، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کی غیرت ختم ہو چکی ہے، اس کی شرافت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، تو یاد رکھو تیسرا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب تمہیں گنجائش ہے اسے مارنے کی، ہلکی سی مار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ مارو کہ اس کے بدن پر نشانات پڑ جائیں، اس کے چہرے پر نہ مارو۔ عزت دار عورت کے لیے ایک بات سننا ہی بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ شوہر اگر اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ تو اسے جیتے جاگتے مرنے کی طرح ہے۔ ایک عزت دار عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے، بہت بڑی پریشانی کا یہ باعث بنتا ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اسے ہلکی سی مار مارو۔ کہ بہت سارے لوگ، جیسا کہ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جب تک پوجا نہیں ہوتی لوگ یہ ماننے والے نہیں، راہ راست پر آنے والے نہیں ہوتے۔ اب یہ تیسرا درجہ تھا، اب اس کے بعد اگر وہ سدھر جاتی ہیں، قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، اگر وہ راہ راست پر آ جائیں پھر دوبارہ ان کو ٹوکتے نہ رہو، ان کی پرانی غلطیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے نہ رہو، پرانے قصے اٹھا کر ان کو پریشان نہ کرتے رہو۔ اگر تمہیں احساس ہو، اگر تم محسوس کرو کہ اب اس رشتے کو ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب بھی تمہیں طلاق دینے کی اجازت نہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اب تم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اب اس کے بعد سیدھے تم اسٹیشن کو نہ جاؤ، کورٹ کی سیڑھیاں نہ چڑھو، لائروں کے دروں کے چکر نہ کاٹو، مساجد کے دفتر کا رخ نہ کرو۔ اب حکم دیتا ہے قرآن، شریعت کہتی ہے اب تم نے نصیحت کی اور بسترہ الگ کر لیا اور اسے مارا بھی، اس کے باوجود نہیں سدھرتی، اب موقع ہے تمہارے لیے گھر کے بڑے افراد تک یہ بات پہنچاؤ، گھر کے بڑوں کو اب سناؤ، اب یہ معاملہ گھر سے تمہاری چہار دیواری سے باہر آئے، لیکن یاد رکھنا بازار تک نہ لاؤ، گھر کے بڑے افراد کو سناؤ۔ قرآن ان کو حکم دیتا ہے لڑکی کی جانب سے ایک اور لڑکے کے جانب سے ایک، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں جانب سے دو عقل مند آدمی، امانت دار آدمی، خیر خواہ انسان، تجربے کار انسان، علم رکھنے والے اور سمجھا بجھا کر اس آگ کو بجھانے والے سمجھدار لوگوں کا انتخاب کرو اور دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو۔ اللہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ملانے والوں کی نیت بھی اچھی رہی اور میاں بیوی کی نیت بھی اچھی رہی، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ اب جن کے پاس لے کر گئے ہیں، لڑکی خوبصورت ہے، کسی طرح کاٹ کر کسی طرح ختم کر میں ہی اس سے نکاح کر لوں، نیت خراب ہے، ادھر سے کچھ پیسے مل رہے ہیں، لے کر
فیصلہ کر دیا۔ یہ سچائی ہے، آج کے معاشرے میں یہ چل رہا ہے۔ آج یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج پیسے لے کر گھروں کو برباد کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج اپنے مفاد کے لیے گھروں کو اجاڑنے والے ظالموں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج محلے محلے میں ایسے ظالم آپ کو مل جائیں گے، جو رشتہ جڑ سکتا تھا اسے تباہ کر دیا، اس گھر کو برباد کر دیا۔ ذرا یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہر معاملے میں امت کے لیے نمونہ ہے، عبرت ہے، سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں آپ کو اتنا مارا گیا کہ خون بہنے لگا، جسم کا ہر حصہ زخمی ہے، فرشتے بھی رونے لگے ہیں، لیکن یہ اتنا صابر رسول ہے، یہ اتنا اولو العزم پیغمبر ہے، اتنا مضبوط دل رکھنے والا نبی ہے، اور اتنا خیر خواہ نبی ہے، اپنی امت پر یہ اتنا شفیق ہے کہ آنسو بہا کر طائف کے لوگوں کے لیے بد دعا نہیں دیتے۔ سجدے میں ہیں، حرم ہے، اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی بوٹی گندگی سمیت لا کر گردن پر ڈالی جاتی ہے۔ سجدے میں رہ کر بھی آپ نے ایسے ظالموں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن زندگی کے چند موقع ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی بد دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ زندگی کے چند موقع ایسے آئے کہ اللہ کا رسول بھی اس درد کو برداشت نہیں کر سکا، اس درد کو سہ نہ سکا۔ ایک موقع وہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، وحدانیت کی طرف بلایا، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدا لگائی، اعلان فرمایا، تو ابو لہب گالیاں دیتے ہوئے، پتھر مارتے ہوئے، تانے دیتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے، بد دعا دیتے ہوئے واپس چلا گیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے اس کی بد دعا کو اسی پر لوٹا دیا۔ جب وہ تو عرب تھے، قرآن کو بہتر جانتے تھے، قرآن ان کو سمجھ میں آتا تھا، کافر ہو کر بھی وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی، چونکہ آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت کے اظہار سے پہلے ہی آپ کی بیٹی ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کی نکاح میں تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھی۔ یہ آپ کی نبوت کے اظہار سے پہلے کا حصہ ہے، آپ کی بعثت سے پہلے کا یہ قصہ ہے۔ ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھی، سیدھے ابو لہب گھر گیا اور عتیبہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ اس گھر میں میرا رہنا اور قدم رکھنا بھی اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ اس گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رہے گی، یا تو اس گھر میں میں رہوں گا یا محمد کی بیٹی رہے گی۔ اگر تو باپ کو چاہتا ہے تو بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ عتیبہ آیا، صحن حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس نے کیا بدتمیزی کی اور بد اخلاقی کی، بے ادبی کی، اس نے ایسی داستان لکھی،
ایسا دل خراش منظر اس نے قائم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں صحن حرم میں تشریف فرما ہیں، جس نبی کے سامنے جبرائیل بھی ادب سے آتا تھا، جبرائیل بھی غلام بن کر آتا تھا، آج ابو لہب کا بیٹا اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہے، اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، مکے کے کافر تو کافر، فرشتے بھی شرما جاتے ہیں۔ آخر اس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بے ادبی، بد اخلاقی اور بدتمیزی کا معاملہ کیا، ایسا اس نے درد دیا کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اللہ کے رسول رونے لگے، روتے روتے آپ کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اس نے کیا بدتمیزی کی اور اللہ کے رسول نے کیا بد دعا دی۔ آپ نے تو گالیاں دینے والے کو دعاؤں سے نوازا ہے، خون بہانے والوں کو آپ نے قباؤں سے نوازا ہے، آپ نے غصے سے بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قرآن گواہی دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بڑے بڑے مظالم کو آپ نے برداشت کیا، لیکن میرے محترم بھائیوں، آج بیٹی کا گھر اجڑتا دیکھ کر اللہ کا رسول بھی برداشت نہیں کر سکا۔ آج بیٹی کے گھر کو برباد ہوتا دیکھ کر اللہ کے رسول بھی آنسو نہیں روک سکے۔ اس درد کو نبی بھی برداشت نہیں کر سکا، جو درد آج ہر محلے میں لوگ دے رہے ہیں، ہر خاندان میں یہ درد پہنچ رہا ہے۔ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں اس عنوان کو سن کر ان کی آنکھیں نہیں، ان کا دل رو رہا ہے، ان کو اپنی اولاد کے وہ حالات یاد آ رہے ہیں۔ مجھے بالکل اس کا احساس ہے، پتہ نہیں آج کتنے لوگوں کے بچوں کی دنیا، ان کا گھر اجڑ چکا ہے۔ یاد رکھو اے وہ ظالموں جنہوں نے گھروں کو اجاڑا ہے، تمہاری دنیا تو برباد ہوگی ہی، یاد رکھنا تمہاری آخرت بھی تباہ ہونے والی ہے، تمہاری آخرت بھی اجڑنے والی ہے۔ نبی جس درد کو سہ نہ سکا، امت اس درد کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ بھلا طلاق کی لعنت اور نحوست کو ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ امت کا کوئی گھر نہ اجڑے، امت کا کوئی رشتہ نہ ٹوٹے، کسی گھر میں اللہ طلاق کی نحوست اور لعنت کو نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے فرمائے، امت مسلمہ کو اس معاملے میں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائے۔ نبی نے کیا بد دعائی دی اور اس نے کیا بے ادبی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔